دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ آج اللہ رب العزت بخاری شریف کے اس درس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ چلیے، کل کی گفتگو چل رہی تھی ایمان کے بارے میں، تو یہاں پر چند امور پر بحث ضروری ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، اسی کے تحت یہ بات ہو پائے گی جب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب باندھا، حدیث کی کتاب آپ کھول لیں اور پڑھیں کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بیان میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں ان کا تعلق قول سے ہے اور فعل سے ہے، وہ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ عبادت جو ہوتی ہے، عبادت منحصر ہے مالی اور بدنی میں، کہ عبادت یا تو مالی ہوگی یا بدنی ہوگی۔ اگر عبادت صرف مالی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اور اگر صرف بدنی ہے تو روزہ ہے۔ 2 ہو گیا۔ اگر عبادت صرف مالی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اور اگر صرف بدنی ہے تو روزہ ہے۔ اب صرف قولی ہے تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ عبادت صرف مالی ہو تو زکوٰۃ ہے، عبادت صرف بدنی ہو تو روزہ ہے، اور صرف قولی ہو تو کلمہ شہادت، اقرار بشہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یا تو قولی اور بدنی دونوں ہوگی، چوتھی صورت قولی اور بدنی دونوں ہو، جیسے کہ نماز، کہ اس میں قرأت بھی کرنی پڑتی ہے، تسبیحات بھی ہیں جس کا تعلق قول سے ہے، اور رکوع سجدہ وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے جس کا تعلق بدن سے ہے۔ تو جو قولی اور بدنی کا مجموعہ ہو وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، اور مالی اور بدنی کا مجموعہ ہو تو وہ حج ہے۔ مالی اور بدنی کا مجموعہ ہو تو وہ حج ہے۔ تو بہرحال عبادت یہ کل 5 جو ہے قسموں میں 2 کو 5 صورتیں ہوئیں۔ عبادت قولی اور بدنی میں منحصر ہے، تو اب اس کے بعد مالی میں، تو اب ان کا مجموعہ جب کریں گے تو کل ٹوٹل 5 ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ کم بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے طاعت سے اور ناقص بھی ہوتا ہے معصیت یعنی کہ گناہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہیں پر یزید و ینقص پر اس کے بعد امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کے معاملے میں بہت کثیر اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کو یوں رکھیں کہ وہ قول و فعل ہے
پھر وہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں فقہاء اور محدثین کا اختلاف ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بھی ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ اب آئیے ہم اس پر گفتگو کریں۔ اس اختلاف کی بنیاد جو ہے دو ہیں۔ ایک یہ کہ اقوال اور اعمال یہ دونوں ایمان کے جز ہیں یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے یا نہیں۔ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ اب یہاں پر چند امور کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا امر، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور جمہور محدثین وغیرہ کے نزدیک ایمان جو ہے اقوال اور اعمال یہ ایمان کے جز ہیں۔ دوسری چیز، امر دوم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اور جمہور متکلمین و محققین محدثین کے نزدیک اعمال اور اقوال یہ ایمان کا جز نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ سارے لوگ کے نزدیک یہ ایمان کا جز نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب امام مالک و شافعی اور اسی میں امام بخاری بھی شریک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ وہ اعمال اور اقوال کو ایمان کا جز مانتے ہیں۔ چونکہ اعمال و اقوال میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے ایمان بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اور جمہور متکلمین محققین کے نزدیک چونکہ اعمال اور اقوال یہ ایمان کا جز نہیں ہیں، اسی لیے ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے جو تیسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے خلود فی النار اور ایک ہوتا ہے دخول فی النار۔ خلود فی النار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا، اور ایک ہے دخول فی النار یعنی جہنم میں داخل ہونا۔ تو اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی وہ کافر و مشرک ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک صورت ہوئی۔ اب دوسری صورت، ایک شخص ہے جس کے پاس ایمان تو ہے، وہ ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، مگر عمل نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ جہنم میں تو جائے گا مگر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور ایک تیسری صورت کیا ہوئی؟ ایک شخص مومن بھی ہے اور متقی پرہیزگار ہے، اس نے عمل بھی کیا کہ وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، خلود فی النار، اصل ایمان یہ خلود فی النار سے روکتا ہے، یعنی اصل ایمان اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو اصل ایمان یہ خلود فی النار سے روکتا ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے سے روکتا ہے۔ اور ایک وہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے، تو وہ ایمان کامل کہلاتا ہے، اور ایمان کامل دخول فی النار سے روکتا ہے، یعنی وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دے گا۔ بہت ہم آسان کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر اصطلاح کے اعتبار سے بات کریں تو بات آپ کے لیے ٹف ہوگی۔ تو ایمان کے ساتھ سارے اعمال صالحہ کو کرے، منحیات شرعیہ سے بچے، شریعت نے جن جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچے، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرے، شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کی بجا آوری کرے، نماز کی پابندی کرے، ہے نا، جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا سب سے بچے۔ تو یہ ہوا ایمان کامل۔ اگر کسی بندے کے پاس ایمان کامل ہے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان کامل دخول فی النار سے روکتا ہے۔ اور ایک یہ ہوا کہ عمل تو بالکل نہیں ہے مگر ایمان ہے، تو یہ ایمان خلود فی النار سے روکتا ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں بندہ نہیں رہے گا، جہنم میں تو جائے گا مگر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اتنی بات ذہن میں آپ کے
اگر بس گئی ہے تو اب آگے کی گفتگو سماعت کریں۔ معاملہ یہاں پر جو اختلاف ہو رہا ہے ایمان کی تعریف پر ہو رہا ہے۔ ایمان کی تعریف امام مالک و شافعی اور امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان اور عمل بالارکان، ہے نا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے؟ اقرار تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان اور اعمال جوارح یعنی عمل بھی کرنا ان ساری چیزوں پر۔ یہ ہوا ایمان کی تعریف۔ اس اعتبار سے اگر ایمان کی یہ تعریف ہے تو بلا شبہ ایمان کم اور زیادہ ہوگا، کیونکہ عمل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ مگر امام شافعی، اچھا اسی کے قائل امام بخاری بھی ہیں، مگر امام شافعی رضی اللہ عنہ اور جمہور محدثین کی اس تعریف میں یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اگر اقوال و اعمال کو ایمان کا جز قرار دے دیا جائے، جز قرار دے دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی چیز کا ایک جز ختم ہو تو قاعدہ کلیہ ہے کہ انتفاع جز سے انتفاع کل لازم آتا ہے، کہ اگر جز ختم ہو گیا تو کل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، ایک گلاس پانی ہے تو آپ نے کہا یہ ایک گلاس پانی ہے، اگر اس میں سے آدھا گلاس پانی نکال دیا جائے تو اب اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلاس پانی ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب اس میں آدھا گلاس پانی نہیں ہے۔ تقریب فہم کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں، تو ایک گلاس پانی آپ نے کہا، یہ یوں سمجھ لیجئے آپ نے کہا یہ 100 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، اس میں سے اگر آپ نے 1 روپیہ کم کر دیا تو کیا وہ 100 روپیہ رہ گیا؟ نہیں رہ گیا۔ تو اگر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے ایمان تصدیق بالقلب یعنی دل سے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا، وہ اقرار باللسان زبان سے اس کا اقرار کرنا، وہ عمل بالارکان، ان سب کے مجموعے کا نام اگر ایمان ہے تو اس میں سے کوئی ایک کم ہوا تو ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا جو آدمی بے نمازی ہو وہ مومن نہیں، اس تعریف کے اعتبار سے فاسق و فاجر شرابی وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ خرابی یہاں لازم آتی ہے۔ جب یہ اعتراض، اب یہ اتنا پہلے ذہن میں سمجھ لیں، اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا تعریف کی؟ یہاں تعریف یہ کی گئی کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا، مگر یاد رہے کہ اقرار باللسان یہ صرف اور صرف ایمان کا یا تو رکن ہے یا شرط ہے، یہ تصدیق بالقلب کا جز نہیں ہے، ایمان کا جز اقرار باللسان نہیں ہے۔ پھر سے سمجھیں اچھی طرح، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک، جمہور متکلمین کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے مان لینے کا اور اقرار باللسان کا، مگر اقرار باللسان کو ایمان کا وہ جز نہیں مانتے ہیں، اور نہ ہی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو اصل میں تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان یہ اس لیے ضروری ہے، کس لیے؟ اجرائے احکام کے لیے، چاہے تو رکن بن کر چاہے تو شرط بن کر۔ اور بات ثابت ہے کہ شرط جو ہوتی ہے یہ شے کا جز نہیں ہوتی، شے کا حصہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں نماز کی شرطیں کتنی ہیں۔ کیا ہے؟ طہارت۔ کیا نماز میں داخل ہے طہارت؟ طہارت نماز سے پہلے پائی جاتی ہے، نماز میں تھوڑی ہے۔ طہارت پہلے ہو پھر نماز ہوگی، تو طہارت نماز سے خارج ہے۔ دوسری ستر عورت، تو ستر عورت نماز میں داخل نہیں بلکہ نماز سے پہلے ہے، پہلے ستر عورت ہو جانا چاہیے۔ استقبال قبلہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے، اگر کوئی نماز شروع کر دے بعد میں استقبال قبلہ کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایسے ہی کوئی ستر عورت پہلے نہ کرے، نماز شروع کر دے اس کے بعد ستر عورت کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو طہارت
پہلے نہ ہو، نماز شروع کرنے کے بعد وہ طہارت کرے،